اور میں آج پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ابھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے، جسے دیکھ کر ساری قوم افسوس کر رہی ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، اس حوالے سے مجھے بہت سے مومنین گزشتہ رات سے لے کر اب تک میسیجز کر چکے ہیں، لنکس بھیج چکے ہیں۔ خصوصاً سندھ کے بہت سے مومنین نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ سائیں اس پر بات ضرور کریں، اور بہت دکھ ہوتا ہے یہ حرکتیں دیکھ کر، یہ خرافات دیکھ کر۔ اور یہ بات میں الحمدللہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان خرافات کے خلاف، ان جہالتوں کے خلاف سب سے زیادہ آواز خاکسار نے اٹھائی ہے، اس پلیٹ فارم سے بارہا اٹھائی ہے، علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، ان کو پیغامات دیے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اصلاح کرنے کا انہیں کوئی شوق نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ گویا کہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی میں ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جہالت کر رہے ہیں، اس کے باوجود راہ راست پر آنے کا یہ لوگ نام نہیں لیتے۔ انتہائی افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ جیسا کہ ایام چل رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولادت باصادت کے سلسلے میں مناقب پڑھی جاتی تھیں، پہلے مناقب پڑھی جاتی تھیں، قصائد پڑھے جاتے تھے۔ اب کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مناقب اور قصیدے نہیں ہیں بلکہ گانے ہیں۔ اور ایک تو حد ہی ہو گئی، سندھ کا ایک منقبت خان ہے جس کا نام ہے ضامن علی، اس نے ایک قصیدہ نما گانا کہنا چاہیے وہ ریلیز کیا ہے، اور جو کہ تمام شیعہ قوم جس کی مذمت کر رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ کوئی 15-20 افراد ہیں جو کہ باقاعدہ ناچ رہے ہیں، سٹیپس لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کس طرف چل پڑی ہے یہ قوم، سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح سے ناچنا، گانا اور باقاعدہ فلمی انداز میں یہ سب کچھ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ناچ گانا یہ یزیدی افعال ہیں۔ علی والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ دشمنان علی کے افعال ہیں۔ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ یہی کام جو دشمنان علی کے ہیں وہ مولا علی کے نام پر ان کے نام لینے والے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو کہتے بھی علی والا ہیں اور ان کے اعمال، ان کے افعال گواہی دیتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں۔ ان کا مولا علی کے ساتھ، مولا علی کی سیرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی مولا علی علیہ السلام کا جشن ہے نا یہ، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کی سیرت پر بات ہونی چاہیے، جو مولا علی ہم سے چاہتے ہیں، جو ان کا تقاضا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مولا علی کے جشن میں ان کی سیرت کی بجائے ایسے افعال کیے جا رہے ہیں، ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں جو خلاف شرع ہیں، جن کی دین اجازت نہیں دیتا، جن کی رسول و آل رسول اجازت نہیں دیتے، وہ سب کچھ ان کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ کس قدر یہ توہین ہے، کس قدر یہ بے حرمتی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ اور میں نے آج سے کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے جب یہ سلسلہ ابھی آغاز میں تھا، جب اور ناچ گانے کا ماحول بنایا گیا تھا، خواتین کو مردوں کے مجمع میں لایا گیا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر اس سب کو نہ روکا گیا تو اس سے بھی بڑھ جائیں گے یہ لوگ۔ اور میں آج پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ابھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے، جسے دیکھ کر ساری قوم افسوس کر رہی ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو آنے والے وقت میں اس سے بھی اگلا سٹیپ وہ یہ ہوگا کہ یہ ناچنے والوں کی جگہ پر ناچنے والیاں آ جائیں گی۔ دیکھ لیجئے گا یہ بھی ہوگا، کیونکہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے نا، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ جو کام یزید کرنا چاہتا تھا آج اس طرح کے افراد کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اہل بیت کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان چیزوں کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے۔ سندھ کے مومنین کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ قصیدہ، یہ گانا، یہ شوٹ کیا گیا ہے قدم گائے مولا علی پر، بتایا جا رہا ہے۔ اور وہاں کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ مولا علی کا نقش قدم ہے نا وہاں پر، آپ کے قدم مبارک کا نقش کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہے، تو پھر اس نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس نقش قدم پر چلا جائے، نہ کہ یہ کہ اس کی نفی کی جائے، سیرت علی کے مخالف عمل کیے جائیں، ان کے مخالفین دشمنان علی کے جو اعمال تھے وہ اپنا لیے جائیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ ایسی حرکتوں پر خوش ہوتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے
یہ مشاہدے کی بات ہے، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کرتا، آپ خود اپنے طور پہ چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں بھی مولا علی کے جب یہ 13 رجب کے ایام آتے تھے تو منقبتیں اور قصیدے آتے تھے، لیکن اس سال گزشتہ کچھ سالوں سے خصوصاً اس سال 2025 میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی معروف سے معروف منقبت خواں ہو یا غیر معروف ہو، سب کی منقبتیں ایسی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گانا چل رہا ہے۔ گانے میں اور منقبت میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس قدر موسیقی ڈال دی گئی ہے اور اس نے تو حد ہی کر دی ہے۔ اب خدا رحم کرے آنے والے عرصے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے اور بھی لوگ آئیں گے اور بس یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ بہرحال اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں تو ان کی نشاندہی کرنے والے بھی، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہیں۔ ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسے گھس بیٹھیوں کو، ایسے دو نمبروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے کہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ یزیدی کام کر رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کس والے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔